السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت 67 سے ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون، منافق مرد یہ میل ہیں، والمنافقات فیمیل، اور منافق عورتیں۔ بعضهم من بعض یعنی ایک دوسرے کے جیسے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ سب کا مزاج یکساں ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں۔ یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، کس کا؟ بالمنکر برائی کا وہ حکم دیتے ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ اور وینہون اور روکتے ہیں، عن المعروف نیکی سے۔ برائی کا حکم دیتے ہیں اور کس سے روکتے ہیں؟ نیکی سے، نیک کاموں سے۔ یہ منع کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ وضاحت میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ وَيَقْبِضُونَ اور بند رکھتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا قبضہ، وہ سمیٹتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ قبضن ہوتا ہے مصدر جو معنی ہوتا ہے پکڑنا، روکنا، سمیٹنا، مختصر کرنا۔ جیسے ہوتا ہے نا قبضہ کرنا، قبضہ گروپ سنا ہوا ہوگا آپ نے۔ وَيَقْبِضُونَ اور بند رکھتے ہیں، أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے اس کی مزید وضاحت کر دی گئی۔ یہاں بند رکھتے ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے، اچھے کاموں میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ نسو انہوں نے بھلا دیا۔ اب رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے بھلا دیا کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر رب کریم نے پس نسیہم اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان کی طرف جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب برائیوں کا حکم دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، تو پھر رزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی نیکی کی پھر توفیق ہی نہیں ملی، اللہ نے ان کو بھی فراموش کر دیا۔ ان المنافقین بے شک منافق جو سارے ہیں اس میں آ جاتے ہوں، ہم الفاسقون فاسق نافرمان کو کہتے ہیں کہ بے شک منافق نافرمان ہے۔ منافق دو رخی پالیسی اختیار کرنے والے، آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہا جاتا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار اور اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے وعدہ کیا۔ کیسا وعدہ؟ نار جہنم آتش جہنم کا، خالدین فیہا وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سارے یہ جو لوگ جن کا تذکرہ آیا ان سے اللہ نے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ ہی حسبہم یہی انہیں کافی ہے۔ ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے، ٹھیک ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کیوں؟ مسلسل نافرمانیوں کے سبب۔ وَلَهُمْ اور انہی کے لیے عذاب مقیم، مقیم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مسافر، دوسرا ہوتا ہے مقیم ہمیشہ جو رہتا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے، دائمی عذاب تیار ہے۔ کالذین من قبلکم منافقو تمہاری حالت بھی ایسے ہے جیسے کہ، کالذین کا معنی ہوتا ہے کہ کا طرح الذین ان لوگوں کی طرح، یا جس طرح وہ لوگ ہیں، من قبلکم تم سے پہلے تھے، کانو وہ تھے، اشد بہت زیادہ سخت، زور والے، شین دال دال روٹ ورڈ ہے، شدید اردو کا لفظ ہے، منکم تم میں سے، قوہ قوت میں، طاقت میں، وہ اکثر اموالا اکثر بھی اردو کا لفظ ہے کثرت، اموالا مال کی جمع اموال، و اولادا اور اولاد۔ منافقو تمہاری حالت بھی ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، وہ تم سے زیادہ تھے، کس چیز میں؟ قوت میں بھی، مال میں بھی، اور اولاد کی کثرت میں۔ فاستمتعوا سو
انہوں نے لطف اٹھایا، فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، خلاق کہتے ہیں حصے کو، اپنے دنیوی حصہ سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی دنیوی حصے سے فائدہ یا لطف اٹھا لیا، کمستمتع، اسی طرح جیسے لطف اٹھایا الذین، انہوں نے من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنی دنیوی حصہ سے، خلاق کہتے ہیں حصے کو، اپنے خلق اور عادت سے جو شرف اور فضیلت انسان کو ملے اس کا نام خلاق ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہاں معنی کیا ہے؟ حصہ یعنی دنیوی جو حصہ تھا اس سے فائدہ اٹھایا. وخود تم کلذی خاضوا، اور خاض یخوض قدم اٹھانا، جیسے بحث کرنا، اور تم باطل میں ڈوبے رہے. وخود تم باطل میں ڈوبے رہے، کلذی، جس طرح وہ خاضوا، وہ جیسے ڈوبے رہے ایسے تم بھی ڈوبے رہے. کس چیزوں میں؟ دنیا کی لذتوں میں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، کیونکہ ان کا مدعا اور مقصد بھی تو کچھ اور تھا نا، وہ ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. الم یأتہم، کیا لم نہیں، یأتہم، ان کو پہنچی، نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں یا خبر کو کہتے ہیں، سورۃ النبا بھی ہے. الذین، ان لوگوں کی جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، جیسے قوم نوح اور وعاد و ثمود، یہ تینوں قوموں کا نام، وقوم ابراہیم و اصحاب مدین، اور مدین والے، اصحاب مدین، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں کی. کتنی قومیں تھیں ایسی، نافرمانی انہوں نے کی اور ان کی بستیاں الٹ گئیں، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اور ان کے قصے تو اس ٹائم بھی لوگ جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں. نصیبوں والے اس ٹائم بھی عبرت حاصل کرتے تھے اور آج بھی عبرت حاصل کرتے ہیں. اور جن کی آنکھیں بند ہیں بس وہ بات سنتے ہیں اور سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. جیسے آپ مکہ میں جاؤ، وہاں پہ پتھر آج بھی نظر آتے ہیں جس قوم پہ پڑے تھے، ایسے آج بھی لگتا ہے جیسے پتھر برسائے گئے ہیں، کالے سے پتھر. آپ جب وہاں جائیں تو ضرور دیکھیں. اتتہم، ان کے پاس رسولہم، ان کے جو پیغمبر تھے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے. اتتہم، آئے تھے ان سب کے پاس ان کے رسول، روشن دلیلیں لے کے. کن کے پاس؟ جن کا تذکرہ بھی آیا ہے. فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ کا یہ دستور نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے. ظلم کیا تھا؟ نافرمانی کرتے رہتے تھے، اور پیچھے ہم سارا پڑھ کے آ چکے ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے منافق مرد ہیں یا عورتیں، سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں برابر ہیں. اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننے سے روکتے ہیں، خود تو نہیں مانتے لیکن دوسروں کو بھی ماننے سے روکتے ہیں، یعنی منع کرتے ہیں. اسی طرح رائے خدا میں نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو خرچ کرنے کی ترغیب تو دینا تو کجا، جو خرچ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی روک لیتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ برائی کو حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا اہل ایمان کا نہیں بلکہ منافقوں کا کام ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں آج کے دور میں دیکھیں تو یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. ہر گھر کے اندر برائیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، گناہوں کو اس طرح یعنی معمولی سمجھ کے بیان کر دیا جاتا ہے، اور بلکہ یوں سمجھیں کہ گناہوں پہ ابھارا جاتا ہے. اب چند مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے نماز روزہ کی پابندی سے بہت سارے لوگ خود بھی رکتے ہیں اور روک دیتے ہیں. بیمار ہو جاؤ گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو کبھی بات ہو تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی خاص اہمیت ہی نہ ہو. نماز رہ گی، کوئی بات نہیں بچے، کوئی بات نہیں،
تو یہ بات کوئی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے. پھر ٹی وی پہ کوئی پروگرام بن رہا ہو، لگ رہا ہو، کوئی فلم آ رہی ہو جو بچوں کی یا بڑوں کی پسندیدہ ہو، تو ایک دوسرے کو بڑی دعوت دی جاتی ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں فلاں دیکھے اس کے اندر یہ چیز ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بندہ کہتے ہے پہلے میں اس کو دیکھوں بعد میں کوئی اور کام کروں. پھر یہی مطلب ہوا نا کہ جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ AI کا کام بھی شروع کرنے لگ جاتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ جب فیملیز اکٹھے بیٹھ کے جہاں پہ عورتوں اور مردوں کے کچھ ایسے سین آ جاتے تھے تو نہیں بیٹھ کے دیکھتے تھے، لیکن ابھی ان کو روٹین کی بات لگتی ہے. مائنڈ ایسے بن گیا نا، پہلے لگتا تھا یہ نامحرم ہے یہ ایسا کریں، اور ابھی وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دماغ ایسا بن چکا ہوا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. پھر جو مسلمانوں کی دینی اور مذہبی عقائد اور معمولات کو بھی مجروح کرنے والے پروگرام دیکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو نت نئے انداز میں مائل کر رہے ہوتے ہیں اور دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو کلپس بھی ایسے ہیں کہ بندے کو شرم آتی ہے. جیسے ذکر مصطفیٰ کے لیے بہت سارے لوگ بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے اس کو اپنے انداز میں وہ کر کے تو پوری ویڈیوز بنا کے لوگوں کا دل توڑا جاتا ہے. اور واقعی دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو غلط ہے، کیونکہ دیکھنے والے کے پاس علم ہوتا جو نہیں ہے، اس کو جیسا بتایا جائے گا اس کو ایسا ہی لگے گا. میں ضمن ایک بات بتا دوں کہ میں کسی طبقے فکر کا نام نہیں لیتی، وہ اپوزٹ طبقہ فکر کے ان کا جیسے مفتی احمد صاحب کا تھا، اصل میں پوری بات بتا دوں لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کون سا تھا، یعنی کون سی گروپ کا تھا. انہوں نے ان کا کلپ ڈالا اور نیچے جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے بہت کچھ لکھا، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا. تو جب ساری باتیں، وہ بھی عالم تھے، مفتی تھے جنہوں نے ڈالا تھا کلپ، لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ ہم کو مخالف طبقے کا سمجھ کے تم لوگوں نے مفتی احمد صاحب کے اوپر 100 باتیں کی ہیں، حالانکہ یہ وہ مسئلہ تھا کہ کوئی بھی طبقہ فکر کا بندہ اس کو حل نہ کر پا رہا تھا جو انہوں نے حل کر دیا، اور یہی اصل مسئلہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے ہم لوگ ایسے دیکھنے لگ جاتے ہیں. پھر دیکھیں بے حیائی اور اوریانی جس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ مائیں خود آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کہیں کہ یہ بڑھیوں کے طرح سر کے اوپر یہ اوڑھنیاں اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے. دیکھیں یہ تو نصیبوں والے لوگ اوڑھنیاں اوڑھتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. بات سمجھ آ گئی کہ والدین اپنے بچوں کو ماڈرن اور آزاد خیال دیکھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. مذہبی لیے جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کیسے لگتے ہیں. بہت ساری عورتیں داڑھی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ حیا آنے لگ جاتی، حالانکہ یہ انبیاء کی سنت کریمہ ہیں. بلکہ بچے اگر دین کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں تو والدین ناراض ہوتے ہیں، کجا دوسرے اور، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا بن گئے ہو، تو یہ ملا بن گئے ہو، یہ وہ. اور اگر بچہ نیکی کی کاموں کے لیے، حلال کے لیے، وہ کمائی کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں تو تب بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا. ہاں رشوت ہو، بہت سارا مال آ جائے تو اپنے پرائے سارے خوش ہو جاتے ہیں. یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث طیبہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ محبوبہ کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اور بار بار محبوب کریم فرماتے رہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور صحابہ کرام پوچھتے رہے. پھر آخر میں فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. انہوں نے عرض کی کہ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم برائیوں کا حکم دو گے اور نیکیوں سے روکو گے. تو صحابہ نے پھر عرض کی کہ محبوبہ کیا اس طرح ہوگا؟ فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. رب فرماتا ہے مجھے اپنی قسم ہے میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے. ذرا اس کے علاوہ بھی مثالیں آپ ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی
جو آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے. وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں. انہیں بتانا نہیں پڑتا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ اعمال اور حلیے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن ابھی ہمارے جو طریقے ہیں ان کو دیکھ کے تو شاید غیر مسلم بھی دین کی طرف نہ آئے. دور سے وہ کتابیں پڑھ کے ابھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ دین کا اپنا فیض ہے، یہ رسول اللہ کے اپنے طریقے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں رہے. اور پھر جو دین کا کام کرتا ہے اس کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے. یہ لفظ بہت لوور ہے لیکن میں بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ نہ اس کی عزت کی جاتی ہے بلکہ اس کو خراب کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ پھر وہ بندہ ایسے ہی لگنے لگتا ہے جیسے یہ بڑے سے بڑھیا ظالم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر مناسب طریقہ ہے. وہ کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ڈھول تماشوں میں وہ نیک بندہ شامل نہیں ہوتا، پھر یہی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور وہ نیک بندہ ان کی پرچیاں جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیلیں، یہ ڈانس، یہ گانے، یہ شرابیں، اس میں وہ شامل نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ منافقین کی. مومنین کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پھر ٹھکانہ کیا ہے. چلو آج تو موجے مار لوگے، لیکن ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ. اور وہ ایسی آگ ہے کہ دنیا کی آگ کے نسبت 70 گنا وہ تیز ہے. اتنی سخت آگ بندے کا مقدر بن جائے گی. شکر کرو کہ لا الہ آپ نے پڑھا ہے تو لا الہ کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر بتایا گیا کہ سوچو لوگوں، وہ جو پہلے لوگ تھے نا وہ مال اولاد قوت میں تم سے زیادہ تھے، تم سے زیادہ تھے. اگر تم پہ اللہ نے فضل کیا یہ نہ سمجھو کہ ہماری کسی نیکیوں کا صلہ ہے، یہ اللہ کا اپنا فضل ہے. اللہ اب جس بندے بار چاہے نواز دے. دیکھیں اب سورج کو دیکھیں کتنی روشنی دیتا ہے. اسی طرح گھروں میں آپ کے بلبز، لائٹس اور یہ ساری چیزیں، اے سیز وغیرہ لگاتار آپ چلاؤ تو سے پھر 1-2 مہینے بل نہ پے کرو. پہلے جب لگاتار چلاؤ گے تو گھر کے بڑے آپ کی بہت انسلٹ کریں گے، بند کرو بند کرو بند کرو. ایسا ہی کہا جاتا ہے نا، بل دینا ہے اور 2 مہینہ نہیں دو وابٹا والے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ہے نا. ایسی بات ہم معروم ہو جاتے ہیں. لیکن رب کریم نے کبھی نہیں کہا یہ میرا مانتا ہے اس کو اچھا سورج تو تپش بھی دینا، وٹامن ڈی بھی دینا، روشنی بھی دینا، ہوا تم چلتی ہو تو ذرا ان کے گھروں میں جانا نہیں. بلکہ رب فرماتا ہے کہ جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے سب کو فراہم کی جائے اور سب کو ملتی ہے. اور پھر ان کا آخرت میں چونکہ حصہ نہیں ہے تو اس لیے غیر مسلم کو اور یہ جو دوسرے طبقے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے. اور اگر وہ بظاہر دیکھیں کہ بہت سارے کام ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، چیریٹی کا کام وہ زیادہ کر رہے ہیں، اگر غیر مسلم دیکھیں تو دنیا میں ان کو اتنے شہرتیں ملیں گی لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. بلکہ نہ دنیا میں ان کی عزت ہے نہ آخرت میں ان کی عزت ہے. پھر کچھ قوموں کی مثالیں دی گئی کہ یہ دیکھو کہ یہ قوم وہ قوم، اور آپ ساری جانتے ہیں کہ یہ وہ نافرمان قومیں تھیں جن کے اوپر مختلف قسم کے عذابات آئے تھے. اور ہم لوگ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ آپ خود سوچیں کیوں بچے ہوئے ہم لوگ؟ صرف اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور محبوب کی دعاؤں کے صدقے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. جبکہ وہ قومیں جب انہوں نے اپنی بدعمالیاں مزید کی بڑھتے گئے تو ان کا حال بہت ہی خراب ہوا، ہلاک ہو گئے. اب دیکھیں قوم نوح جو طوفان سے ہلاک کی گئی، قوم عاد جو ہوا سے ہلاک کی گئی، قوم ثمود زلزلہ سے، اور قوم ابراہیم ان سے نعمتیں چھین لی گئی، نمرود مچھر سے مار دیا گیا، مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک کیے گئے اور وہ بستیاں الٹ دی گئی ایسے کہ لگتا تھا کہ یہاں کوئی آباد ہی نہیں. پھر قوم لوط کی بستیاں آپ دیکھیں، چند ایک کا تو تذکرہ یہاں پہ موجود ہے. پھر فرمایا کہ جیسے شام، عراق اور یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہے نا کچھ ایریاز، ان میں ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، وہ نشانات آج بھی موجود ہیں اور میں نے خود دیکھے ہیں. اب پہلی قوموں نے ایسا کیا تو ان کو یہ سزا ملی. دیکھیں اللہ کو وہ بھی اسی طرح پیارے تھے جس طرح آپ لوگ پیارے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے بچنا ہے، آپ نے بچنا ہے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے احکامات، رسول اللہ کی باتوں کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، تو پھر اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا. ابھی جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باجی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، وہ بھی ذرا سوچیں کہ ان کا شمار بھی تو ادھر نہیں ہو رہا.
کیا نماز عام سی چیز ہے کہ آپ کہو کہ میرا دل نہیں کرتا، میرا موڈ نہیں ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ سوچیں، اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ جی. اور آئندہ میں یہ سننا سنوں کہ باجی دل نہیں کرتا، یہ دل نہیں کرتا، آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ آپ مصلی پہ آتے. مصلی پہ خوش نصیب لوگ آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.